بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جانا تو پوری ایک فوج جاتی ہے، 8-10 عورتیں جاتی اور سب ایکس رے کرتے ہیں۔ بھائی وہ بیٹی ہوتی ہے، اب نکل نک چھوٹا ہے، دوسری کہتی ہے نساں بڑیاں موٹیاں، تیسری کہتی ہے اکھیاں بھی چھوٹیاں، چوتھی کہتی ہے رنگ بھی سانولا ہے، پانچویں کہتی ہے قد بھی چھوٹا ہے، چھٹی کہتی ہے داند بھی پیلے جائے ہیں۔ لعنت تو تمہاری اس معاشرت پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں پر۔ کسی کی بیٹی کا یوں امتحان لیا جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے دیکھ لیا ہے تو بچے اور بچی کو سامنے بٹھا دو، بس اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے سامنے بیٹھ جائیں، اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو شادی کر لیں۔ آیا بچیاں بہت قیمتی دولت، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتی۔ میں کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آیا، اس نے میرے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی اس نے چھوڑے، بہنیں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور میں ایک بول پر اس نے ہاں جی فرمائیے مجھے اب کیا کرنا ہے۔ تو میں اس کو عزت نہ دوں، ہے کوئی انسانیت؟ مارتے ہیں، بری طرح مارتے ہیں، دیہاتوں میں بیویوں کو مار مار ان کی ٹانگیں توڑ دیتے، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے پنجابی ہوں، چاہے پٹھان ہوں، چاہے بلوچ ہوں۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نہیں لڑنا، بہنوں سے نہیں لڑنا، بہنوں کو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کی وراثت کا، بیٹیوں کو حق دینا ہے اپنی وراثت کا۔ بچے بیٹے لے جائیں، کیوں کسی اور مٹی سے بنے، کسی اور جس پانی سے بیٹا بنا اسی سے بیٹی بنی، کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ ہندو کی ثقافت ہے، ہندو کی کہ دین میں بیٹی کی کوئی وراثت نہیں ہے، ساری وراثت بیٹوں کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دین میں بیٹی کی بھی وراثت ہے اور بیٹے کی بھی وراثت ہے۔ اب ہم اس ملک کو بدلیں، زندہ باد مرد آباد سے نہیں بدلتا، جلسے جلوسوں سے نہیں بدلتا۔ یہاں سے شروع کرو، یہاں سے طارق جمیل ابتدا کرے کہ آج کے بعد میں اللہ رسول کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ پچھلے پہ توبہ کرتے؟ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ درجے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اگر ان سے خطا ہو جائے، ان کے ذمہ ہے تمہاری اطاعت کرنا، تمہارے حق کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر ان سے یہ خطا ہو جائے، آخری درجے کی خطا، ہمارے پاکستان میں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دیتے، شک کی بنیاد پہ قتل، خود ماں باپ لڑکیوں کو قتل کر دیتے۔ بیٹا زنا کرتا رہے، پردہ ڈالتے رہتے، بیٹا زانی ہو، پردے ڈالتے رہتے، بچی سے کچھ ہو جائے ذبح کر دیتے۔ چاروں طرف بکھرے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات ہیں۔ شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے۔
بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جانا تو پوری ایک فوج جاتی، 8-10 عورتیں جاتی اور سب ایکس رے کرتی ہیں. بھائی وہ بیٹی ہوتی ہے. اب نکل نک چھوٹا ہے، دوسری کہتی ہے نساں بڑیاں موٹیاں، تیسری کہتی ہے اکھیاں بھی چھوٹیاں، چوتھی کہتی ہے رنگ بھی سانولا ہے، پانچویں کہتی ہے قد بھی چھوٹا ہے، چھٹی کہتی ہے دانے بھی پیلے جائے ہیں. لعنت تو تمہاری اس معاشرت پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں پر. کسی کی بیٹی کا یوں امتحان لیا جاتا ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے دیکھ لیا ہے تو بچے اور بچی کو سامنے بٹھا دو. بس اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے سامنے بیٹھ جائیں، اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو شادی کر لیں.